اچھا، ویب سائٹ آپ ساتھ ساتھ وعلیکم السلام پروفیسر چیک کرتے رہا کریں اپڈیٹس کے لیے. کچھ ایگزام کی پالیسی میرا خیال ہے آ گئی ہے، آپ نے چیک کیا آن لائن؟ لیٹ می چیک ناؤ. اچھا اسٹوڈینٹس سن رہے ہیں آپ؟ سی آر. جی سر. اچھا میرا خیال ہے انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹس پہ اگر آپ جائیں تو وقتاً فوقتاً پالیسیز آتی رہتی ہیں، جیسے ابھی نوٹیفیکیشن ایس او پی 2020 میں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ایس او پیز ہیں فار اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ. اس میں تمام ایس او پیز جو ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے ان کے کمپیٹیبل جو پالیسیز ہیں وہ بن چکی ہیں. اس کے مطابق ایگزام کی پالیسی بھی آج کل میں آن لائن آ جائے گی. تو کبھی امکانات یہ کہ ہم انشاءاللہ اس سیمسٹر میں جو اچانک پچھلے ایک ہفتے 10 دن سے جو کووڈ کی سچویشن ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے ایچ ای سی نے اور سائنسز نے پروبیبلی یہ امکان ہے کہ ہم آن لائن اسسمنٹ پہ جائیں گے اس سیمسٹر میں. سو آن لائن اسسمنٹ مطلب پرسنلی اسپیکنگ میں تو بالکل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن سچویشن ایسی ہے کہ ہم مجبور ہیں. سو ابھی ہمارے لیے بھی آپ کی اسسمنٹ بہت مشکل ہے اور آپ کے لیے بھی اپنے آپ کو پروف کرنا. ایک تو آپ نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے ٹو سیکیور as much marks as possible but in a qualitative and under the rules regulation of sciences and HEC اور following the MS standard. تو ظاہری بات ہے آپ پہ اب اسائنمنٹس کوئزز اس قسم کی چیزوں کی بوچھاڑ ہوگی. اب مقصد ہمارا صرف یہ نہیں ہوگا کہ ہم آپ کو 20 مارکس کے لیے اسسمنٹ کریں. ابھی مطلب ہم نے 100 مارکس کے لیے آپ کو اسسمنٹ آپ کی کرنی ہے. ان دا مین وائل پالیسیز بن رہی ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں کہ ہم اسائنمنٹس کو کتنا ویٹیج دیں، کوئزز سیمینار وغیرہ. لیکن ابھی آپ کی ٹیچر کی ایچ اینڈ ایوری جو اسسمنٹ ہے اس کو آپ سیریسلی لیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ 20 مارکس میں سے ایک اسائنمنٹ ہے بس مس ہو گئی تو کیا ہے 5 نمبر یا 2 نمبر یا 3 نمبر کا ویٹیج آپ کا خراب ہو جائے گا. ابھی ویٹیج زیادہ ہوگا کیونکہ پروبیبلی اگست کے مڈ میں 10 اگست یا سم تھنگ لائک دس سیمسٹر آف ہو جانا ہے. یہ بھی یاد رکھیں بیچ میں بڑی عید کی چھٹیاں بھی آنی ہیں. تو ابھی ہمارے پاس 15 جون ہے تقریباً، if I'm not wrong، تقریباً کچھ کم یا تقریباً 2 مہینے ہمارے پاس ہیں. انہی 2 مہینوں میں ہر ٹیچر نے آپ کو اسسمنٹ کی ڈیٹیلز بتانی ہے، کوئزز، سیمینار، پریزنٹیشن، پروجیکٹس، پیپر، ریسرچ پیپر، امپلیمنٹیشن ایٹسٹرا، یہ ساری چیزیں. اور ٹیچر نے چونکہ اب سارا ریکارڈ آن لائن کا اپنے پاس رکھنا ہے تو مینولی میں تو آپ مڈ ٹرم فائنل ٹرم ہوتے ہیں، پیپر ریکارڈ ہوتا ہے، ایچ سی والے آتے ہیں ہم ان کو شو کرتے ہیں. لیکن ابھی آن لائن ہے، اس میں پلیجرزم نہ ہو، آپ ایک دوسرے سے کاپی نہ کریں، نیٹ سے کاپی پیسٹ نہ کریں، تمام چیزوں کو رکھ کر سامنے بڑی احتیاط سے پالیسی ڈیوائز کرنی ہے. تو تھوڑا سا آپ پہ بھی لوڈ ہوگا، تھوڑا سا نہیں اچھا خاصا، کیونکہ ساری چیزیں اب اسی چیز کی بیس پہ اسیس ہوں گی. اور ہم پہ بھی بہت لوڈ ہوگا کہ میک شور کرنا کہ کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہ ہو اور رول ریگولیشن کے مطابق وہ ہوں. سو یہ مطلب ایک نیو تھنگ تھی جو میں آپ کے سامنے آج شیئر کرنا تھا. تو جلد ہی مطلب میں آپ کو جیسی انسٹیٹیوٹ نے پالیسی بنائی آپ کو خبردار کیا جائے گا. لیکن آپ کی ابھی تک جتنی میں آن لائن اسائنمنٹس لے چکا ہوں یا آپ کی مینول اسائنمنٹس لے چکا ہوں، اس کی جو ویٹیج ہے وہ اب زیادہ ہوگا.
کچھ مارکس ہم اسائنمنٹس کے 20 کو دے دیں گے, کچھ جو ہے وہ مطلب جو باقی 80 یعنی 100 مارکس میں بھی ہم نے اسسمنٹ کرنی ہے. تو آپ کی ایچ اینڈ ایوری اسسمنٹ جو ہے وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ پروجیکٹ ہے, چاہے وہ سیمینار ہے, چاہے وہ آن لائن پریزنٹیشن ہے, چاہے وہ کوئز ہے, چاہے وہ آپ کو ریسرچ پیپر کے حوالے سے کچھ ہے. تو آپ کا ابھی تک کا جو میرے ذہن میں پلان ہے, میں نے آپ کے ساتھ لاسٹ ویک ایک کچھ ٹیوٹوریل شیئر کیے تھے تاکہ آپ ڈسٹینس لرننگ یا آن لائن لرننگ جس کو انسٹیٹیوٹ کے ایچ سی کہہ رہی ہے, اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پری ریکارڈڈ اگر لیکچر ہیں وہ دے دیے جائیں, یا اگر اس سے ریلیٹڈ آن لائن مٹیریل موجود ہے یوٹیوب میں یا مختلف یو آر ایلس میں, وہ ان کو سیلف اسٹڈی کے لیے دیا جائے, اور پھر اس میں کچھ اگر کوشچن آنسر ہیں, کوئی مسئلے مسائل ہیں, ڈسکس کیے جائے. تو یہ مطلب پالیسی ہے. ریمیننگ جو ایس او پیز وغیرہ ہیں وہ آپ ڈیٹیل میں اسٹڈی کر لیں, انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ پر پڑے ہوئے ہیں, اور ایگزام کی پالیسی کے جو ایس او پیز ہیں وہ بھی میرا خیال ہے اسی ہفتے آپ کے ساتھ شاید شیئر ہو جائیں, فائنل مراحل پہ ہیں. ٹھیک ہے, اس حوالے سے کچھ کوشچن ہیں تو آپ کے پوچھ لیں. آج کی کلاس میں اس ڈسکشن کا میجر جو وہ تھا تھیم تھا وہ یہ کہ آپ کو تیار کرنا مینٹلی طور پہ کہ ابھی آپ کی جتنی اسائنمنٹس ہو چکی ہیں یا ہوں گی اس کو آپ کائنڈلی ایزی مت لیں. ہمارے ہاتھ میں اب چیز کنٹرول کم ہے کیونکہ ساری چیزیں آن لائن ہیں. جیسے 2 آن لائن اسائنمنٹس بہت سے اسٹوڈنٹ مس کر چکے ہیں, اس کے اسکرین شاٹس آپ کے کوآرڈینیٹر حضرات اور تمام چیزوں کو تمام لوگوں کنسرن لوگوں کو جا چکے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر کورس میں کنسرن کوآرڈینیٹر جو ہے وہ کو ٹیچر ہے. تو مطلب آپ کی جو اسائنمنٹس ڈیڈ لائنز آپ کو دی گئی ہیں اور بہت سے اسٹوڈنٹس سے نہیں کی, اسائنمنٹ 1 بھی نہیں کی, آن لائن کی بات کروں, اسائنمنٹ 2 بھی نہیں کی, تو مطلب وہ اچھا خاصا اپنا اسکور جو ہے وہ ضائع کر چکے ہیں. جی کوشچنس کچھ ہیں میں لینا چاہوں گا, اس کے بعد میں آگے آؤں گا. کسی کا کوشچن ہے اپنا مائک آن کر لیں اور کوشچن کریں. اچھا سر, میرے 2 کوشچن تھے اور جی کچھ بھی کوشچن کریں گے سر. ایک کوشچن تو ٹول کے بارے میں تھا سر کہ ہم میٹلیب یوز کر رہے ہیں کورس میں, اگر پائتھن یوز کرے کیسا ہے. اور دوسرا کوشچن سر, اسٹوڈنٹس نے جو زیادہ تر اس پہ وہ گریونگ سے شو کیے تھے کہ ابھی آن لائن ماحول ہو چکا ہے سر, تھوڑی سی وہ انگزائٹی بھی ہوتی ہے, ظاہر سی بات ایک سروائیول موڈ میں ہے, آفس سائڈ سے بھی پریشر ہوتا ہے, بہت سائڈ سے کرونا وائرس نے ایشوز چیلنجز اسٹوڈنٹس کو فیس آ رہے ہیں. تو کہہ جی رہے تھے کہ اسائنمنٹس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن ہو یا ایکسٹینشن ہو ڈیٹ کی جو اسائنمنٹس ہم سے مس ہو چکے ہیں اس سے اچھا ریلیٹڈ سر. اچھا, جی اور کوئی کوشچن نور اللہ؟ ایک اور کوشچن ہے سر, اور وہ کوشچن تھا کہ اگر پائتھن ہو گئی, ہاں یہ بھی, ہاں بس یہ 2 کوشچن سر. اوکے تھینک یو ویری مچ نور اللہ. میں پہلے کوشچن لیتا ہوں پھر ایک ہی دفعہ سب آنسر دیتا ہوں. جی کسی کا کوئی اور کوشچن ہے تو. اچھا دیکھیں جی, میری ہمدردی آپ لوگوں کے ساتھ ہے لیکن آپ کی کوآپریشن بھی ہونی چاہیے. دیکھیں آپ ایم ایس کے ہیں, کائنڈلی مجھے بھی اتنا وہ مت کرے مجبور کہ کل کو ایچ سی والے کوآرڈینیٹر حضرات ایم ایس والے کوئی یہ کہیں کہ یار یہ تو ایم ایس کے لوگ ہیں ریسپانسبل ہیں. مطلب میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس سچویشن حالات کو سمجھیں. ٹھیک ہے, تو اسائنمنٹس کی ڈیڈ لائن کی ایکسٹینشن کی بات کی ہے. آپ کو پتہ ہے اس میں جو بھی ایکٹیویٹی پرفارم کروں گا وہ نظر آ رہا ہے, مطلب یہ کہ میں اس میں پینلائز ہوں گا. ایون میں اگر ایکسٹینڈ بھی کرتا ہوں نا تو اس میں بھی میں پینلائز ہوں گا کہ آپ نے کیوں ایکسٹینڈ کی ہے, وجہ بتائیں کیا وجہ ہے. اس کو جسٹیفائی کرنا آپ کو پتہ ہے بہت مسئلہ ہو جائے گا, لیکن آپ نے مجھے بھی پھر یہ شورٹی دینی ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی کر دیتا ہوں ایکسٹینشن آپ کو, لیکن دس شوڈ بی ون ٹائم ایکسٹینشن پلس
اس کا آپ پہ برڈن آج کا جو میں اسائنمنٹ دینے والا ہوں، مطلب اسائنمنٹ کا برڈن ہر ویک آپ پہ ایک نہ کوئی اسائنمنٹ ہوگی، وہ برڈن آپ پہ پڑے گا. تو اگر آپ کو میں ایکسٹینڈ کرتا ہوں تو آپ نے 2 پرومسز صرف کرنے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ یہ نہیں کہنا سر غزوڑ اسائنمنٹ ہم دے دا نومبر رکھے کیونکہ ٹائم مجبوری ہے، یا اگر آپ کے پاس کوئی اپروپریٹ سولوشن ہے تو بتائیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پھر آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ آئندہ اگر کسی کی اسائنمنٹ خدا نخواستہ مس ہوتی ہے تو پھر میں کسی قسم کی کوئی کوآپریشن نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں ہر دفعہ کوآرڈینیٹر کو، ای آر پی والوں کو، کنٹرولر ایگزامینیشن کو صفائیاں نہیں دے سکتا کہ یار یہ خیر ہے، یہ مطلب ایک دفعہ میں کہہ دوں گا یار میری غلطی تھی، ٹھیک ہے، میں اپنے سر پہ الزام لے لوں گا، لیکن آپ کو بھی میری عزت کا خیال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور سب سے زیادہ آپ کو اپنی عزت کا خیال ہونا چاہیے. سو یس، if you are ready to accomplish the all 2 assignments along with today's assignment تو ٹھیک ہے، just one time chance. جی سر ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو میں اسی وقت اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، نور اللہ کلاس کی بہا پہ بتائیں، ایک آپ کی میں مانتا ہوں، چلیں کیا کہتے ہیں، 2 اسائنمنٹس تھی، ایک آپ کی آن لائن ریکارڈ میں اچھا اس میں ایک بات اور ہوگی، جن لوگوں نے اسائنمنٹ آن ٹائم پہلی والی اور دوسری والی جمع کی ہوئی ہے اور صحیح طریقے سے کی ہیں اور پلیجرزم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو تھوڑا سا ایج ملے گا کیونکہ انہوں نے کام دکھایا، اور جو ابھی لیٹ سبمٹ کریں گے ان کا تھوڑا سا ڈیڈکشن ہوگی. جی صحیح تو ہے ابھی میرے سر پاس انشاءاللہ. تھوڑی سی ڈیڈکشن ہو تو کوئی سی آر اگر آپ سن سکتے ہیں تو ساری کلاس سن سکتی ہے. تو میری جو پہلی اسائنمنٹ تھی اسپیشل ڈومین والی، اس میں ارشما شبیر میرے پاس ہیں آن لائن، اس میں مجھے نہیں پتا اس کی کوالٹی کیا تھی لیکن جسٹ سبمیشن کا کہہ رہا ہوں. اور حمیرہ نے مجھے ڈیو ٹو سم پرابلم ان کو فیس ہو رہی تھی، حمیرہ نے، اور آئی تھنک سنیلا نے مجھے ای میل کی تھی، اور آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ وہ سافر شاہ نے، میرے پاس ان باکس میں وہ چیز ہوں گی. یہ 3-4 لوگوں نے کی تھی، باقیوں نے نہیں کی تھی. اگر ان میں بھی اگر سملیرٹی ہوئی تو مطلب سر 2 میرے بندوں لیے کی اسائنمنٹ کی سملیرٹی ہوئی تو دونوں کو کینسل کر دوں گا میں. ہاں ابھی یہ چانس دے سکتا ہوں کہ اگر کسی نے پہلے جو اسائنمنٹ جمع کی ہیں، کاپی پیسٹ کیا ہے، کچھ کیا ہے، تو اس کو ری سبمٹ کروا دیں تو آپ کا احتساب نہیں ہوگا، لیکن اب بھی مطلب چانس ہے. اسائنمنٹ نمبر 2 جس کی ڈیڈ لائن کل رات تھی، اس میں عماد علی مجھے نظر آ رہا ہے گرین ہے اس کا سگنل، سبمیشن کی بات ہو رہا ہے، حیات اللہ کی، حمیرہ سردار کی، جمشید الرحمان کی، کاشف طفیل کی، اور نور اللہ کی، سنیلا محبوب کی. ان کی یہ سگنل مجھے یہاں گرین نظر آ رہا ہے. ضیاء الرحمان نے جمع کیے لیکن لیٹ کا سگنل آ رہا ہے اس میں، باقیوں کی مسنگ ہے. یہ ابھی تک کی سچویشن ہے گوگل کلاس روم میں، اور میرا خیال ہے یہ آپ سب کو یہ ویزیبل بھی ہے اگر آپ دیکھ لیں اپنی اس میں اسائنمنٹ سٹیٹس کو پوری کلاس روم پہ. کسی کو کچھ کہنا ہے اس کے بارے میں تو کہہ دیں. صحیح ہے انشاءاللہ سر. اچھا کوثر کچھ کہنا چاہ رہا ہے؟ جی کوثر. جن لوگوں کا نیٹ کا ایشو ہے، فاٹا میں رہتے ہیں، تو دیکھیں 2 چیزیں، یا تو آپ سیمسٹر خدا نخواستہ آپ نے نہ لی تو فریز کر دیں، آپ کا نقصان ہے. میں یہ کوآپریشن کر سکتا ہوں کہ آپ کو یہ پچھلی دفعہ کلاس میں نے نور اللہ سے ڈسکس بھی کیا تھا، میں نے کچھ لنکس شیئر کر دیے تھے، اور میں نے جان بوجھ کر ڈسٹینس لرننگ کا وہ آپشن دے دیا تھا. وہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو جو کہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جس وقت ٹائم ملے کر لیں، ان کو ریلیکسیشن دینا اس کا مقصد تھا. اور دوسرا کوثر جیسے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، مسافر جیسے کچھ مطلب ایسے لوگ ہیں جو کہ دور دراز سے آتے ہیں یا جن کو مسئلہ تھا، ان کو ایک آپشن مل گیا کہ ان کو جب بھی جس وقت بھی اس پورے ہفتے میں ٹائم ملا یا ملے تو وہ اپنی مرضی کے ٹائم اور وقت کے مطابق اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اور تیار کر کے اور
لیکچر پریپیئر کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا مقصد یہ تھا. ہیلو. یس سر. اوکے. سو آج پہلے یہ بتائیں کہ ڈسٹینس لرننگ کا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا کسی کو؟ آف کورس اٹس ناٹ الٹرنیٹ آف فزیکل لرننگ. لیکن میں نے آپ کو چیز بتا دی کہ میں نے کیوں ایسا کیا. جی سر. کچھ اسٹوڈینٹس کو ہے سر جی ایک ریاض ہمارے پاس سر ہے سر آر ہے یہ سارے آٹا میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر تو فون کا بھی سگنل نہیں آتا. 3G تو دور کی بات ہے. تو کچھ اسٹوڈینٹس کا ایشو ہے سر. میں ان سے کال پہ بات کی تھی کس طرح مٹیریل. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کافی ڈسٹینس پہ آنا پڑتا ہے کہ مٹیریل ڈاؤن لوڈ کرے اپنے پاس رکھے اور نیٹ کا ایشو بہت زیادہ ہے وہاں پر. تو میں اس کا کیا آپ ڈائریکٹ ڈسکس کرے آپ. یہ لیکچر فالو کر سکتے ہیں سر. اسائنمنٹس اور ویڈیو ٹیوٹوریل وہاں پر جو لوگ نہیں ہوا. اچھا میں انسٹیٹیوٹ سے اس بارے میں بات کر لوں گا. ابھی تک تو لیکچر کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن آگے چل کر جب اسسمنٹ ہوگی تو پھر بڑا زیادہ مسئلہ آ جائے گا. سمید الرحمان کا کوشچن ہے سر جب اتنے ایشو ہیں تو وائی ناٹ HEC اسٹاپ ڈسٹینس لرننگ. بچوں آپ لوگوں کے لیے کر رہی ہے. HEC ڈسٹینس لرننگ اسٹاپ کر دے تو آپ کا فیوچر تباہ ہو جائے گا. مطلب آپ کی ڈگری ڈیلے ہو جائے گی. آپ کا سیمسٹر HEC تو آپ کے ساتھ فیور کر رہی ہے. وہ تو ہم سب خوش ہیں کہ بس اسٹاپ ہو جائے. نقصان سب کسی کا نہیں ہوگا. نقصان آپ کی کریئر, آپ کے اسٹوڈنٹ, آپ کی ڈگری آپ کو, ہمارا نہیں ہوگا. جی سر یہ اسسمنٹ کے بارے میں بتا رہے سر کچھ کہ پروجیکٹس ہوگا, ایک پریزنٹیشن ہوگا, کہ مین کیا وہ تین کیا ہوگا, مین کون ٹائپ اسپیسیفک اسسمنٹس ہوں گے سر کہ ہم پریپیئر. میرے ابھی تک کلیئر پالیسی وہ واضح بن چکی ہے, لیکن اس پہ ڈسکشن جاری ہیں. ٹیچر کے پاس اچھا خاصے اختیار ہیں. مطلب فار ایگزامپل اگر آپ میری بات کرو تو میرے اس وقت جو ذہن میں چل رہا ہے وہ یہ کہ آپ کو میں ریسرچ پیپر دوں گا. ریسرچ پیپر یعنی پچھلے سیمسٹر میں جو کام کروایا تھا مور اور لیس تھیوریٹیکل وہ ہوگا, پلس آپ کو ایک پیپر کو امپلیمنٹ کرنا. ٹھیک ہے. مثلا آپ کو پچھلے لیکچر میں نے دیا تھا کارنر ڈیٹیکشن, ٹھیک ہے, اور کی پوائنٹس, ٹھیک ہے, ہیرس کارنر ڈیٹیکشن اور اس قسم کے ڈیٹیکشن الگوریدم تھے. مثلا میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دے سکتا ہوں کہ اپنی مرضی کا کوئی سا ایک پیپر لیں, اپنی مرضی کا ریسرچ پیپر, اور جس میں ہیرس کارنر یا کوئی بھی کارنر ڈیٹیکشن کا الگوریدم لگا ہوا ہو, اور اس پیپر کو سمرائز کریں 2 یا 3 پیراگراف میں, اور اس کا کوڈ جو ہے ری جنریٹ کریں, آئی مین اس کو امپلیمنٹ کریں. تو ظاہری بات ہے آپ اس چیزوں پہ ہی جائیں گے جن کے موڈز اویلیبل ہیں. اس میں آپ کو یہ آپشن پھر دے سکتا ہوں کہ آپ بے شک میٹ لیب میں کریں, پائتھون میں کریں, یہ 2 آپشن دے سکتا ہوں. آپ بے شک وہ چیز کریں جو کہ آلریڈی جن کے کوڈز اویلیبل ہیں, تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور اس کی آسانی ہو. اور پیپر کو سمرائز کرنا وغیرہ وہ تو آپ کو میں پہلے سیمسٹر میں سمجھا چکا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی پیپر اٹھایا 10 پیجز کا, اور اس میں ہیرس کارنر نہیں ہے, کوئی اور کارنر والا ہے فار ایگزامپل, اور اس کا کوڈ بھی آپ کو مل گیا, اس کا پیپر بھی مل گیا, تو بس آپ نے جسٹ اپنے آپ کو سمجھانا ہے. اور اس کے سٹیپس مثلا میں نے آپ سے کہا کہ 10 پیجز کو پیپر کو 3 پیراگرافس میں لکھو یا 1 پیج پہ لکھو. تو آپ نے اس سے جیسے ہم سمری لکھتے ہیں نا فلم کی, کہ اس فلم میں یہ ہوا وہ ہوا, اس ناول میں ایسا ہوتا ہے پھر ایسا ہوتا ہے پھر ایسا, آپ اس کو سمری کر کے بتا دیتے ہیں. اس قسم کی چیزیں آپ ایکسپیکٹڈ ہیں. یعنی جو لیکچر آپ کو ڈسٹینس لرننگ یا لائیو سیشن یا سلائیڈز میں دیا گیا ہے اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو اپنا امپوز کر دوں, یا آپ کو چوائس پہ دے دوں کہ ایک پیپر اٹھاؤ اور اس کو امپلیمنٹ کرو, اور اس کا کوڈ امپلیمنٹڈ, اور اس میں اپنی ایکسپلینیشن بتاؤ.
یعنی مجھے پتا ہو کہ اس نے کچھ پڑھا بھی ایسی گپ لگائی ہے. مثلا آپ نے تیار کوڈ اٹھایا, آپ نے اس کو رن کیا, اس کے ایک ایک سٹیپ کے نیچے اپنی یعنی جس کو کمنٹس کہتے ہیں لکھتے جو دس لائن از یوز ٹو انپٹ این امیج آئی ایم ریڈ. پھر آپ نے کہا فار ایگزامپل کارنر ڈیٹیکشن بلڈ ان سارے کوڈ اویلیبل ہیں. اس نے کہا دس کمانڈ از یوز ٹو دس اپنے طریقے سے. اس سے مجھے یہ امپریشن ملا کہ ہاں اس بندے نے اس چیز کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. اور اس پیج اس پرٹیکولر ریسرچ پیپر کی ایک صفحے میں سمری. تو اس قسم کی چیزیں ملنے کا آپ کو امکانات ہے. along with یہ ایک پہلو ہے. پھر کچھ پریزنٹیشنز میں آپ کو جیسے کلاس میں دیتا ہوں یہاں پر بھی دوں گا, مخصوص ٹاپکس اسائن کیے جائیں گے, ٹھیک ہے, وہ آخری کلاسز میں. اس کے علاوہ میں آپ سے کوئزز لے سکتا ہوں, لائیو کوئزز. مثلا میں نے آپ کو, اور یہ سارا ہوگا آلموسٹ اسی چیز سے ہوگا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. آئی مین وہ جو لنکس ہیں یا جو میری سلائڈز ہیں یا جو یوٹیوب یا یو آر ایلز ہیں. مثال کے طور پہ میں بڑا آسانی سے ابھی اس وقت 17 لوگ 16 یا 15 لوگ میرے پاس آن لائن ہیں. مثال کے طور پہ میں نے کہا عامر خان, ہاں جی پریزنٹ ہے, ہاں آپ بتاؤ کہ گاشین کرنل کی ایکویشن کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا صرف ای ریز ٹو پاور ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2 ڈیلٹا اسکوائر وغیرہ وغیرہ, اور میں نے آپ کی آواز کو ریکارڈ کر دیا. ٹھیک ہے, اور یہ میں نے اپنے پاس سٹور کر دیا. تو آپ کی ہر چیز یعنی ہمارے پاس اس فارم, اور میں نے آپ کے مارکس لگا دیے. مثلا میں نے کہا مسٹر ایکس وائی زیڈ, ہاں آپ بتائیں کہ فریکوینسی ڈومین کی 3 کیا پراپرٹیز ہیں. یہ میں وہی کوشچن پوچھوں گا جو کہ آپ کے لنکس میں نے دیے ہوئے ہیں, ٹیوٹورل دیے ہوئے ہیں, انہی میں سے چیزیں میں پوچھوں گا. ٹھیک ہے, آپ نے آنسر دے دیا, اور وہ جو آپ نے آنسر دیا ہے وہ اگر وربلی ہے تو میں ریکارڈنگ کا بٹن دبا کر اپنے پاس ریکارڈ کرتا جاؤں گا. اور اگر وہ میں آپ کو پریزنٹ کرنے کا کہتا ہوں کہ بھئی آپ پریزنٹ کرو, تو اس کا میں اسکرین شاٹ لے لوں گا. میری بات سمجھ رہے ہیں, اور میں ساتھ ہی ساتھ آپ کے مارکس کی کیا لگا دی, نمبرنگ کر دی. یا میں آن لائن کوئز دے سکتا ہوں جس میں نے کوشچنس کو لمیٹڈ ٹائم رکھ دیا کہ کوئی چیٹنگ نہ کر سکے, لیکن اس کا آپشن بہت کم ہے. مثلا 5 منٹ کی کوئز دی اور اس میں 10 کوشچنس تھے, ہر ایک کے 1 نمبر ہے, اور اس کو میں نے رینڈم کر دیا. یا میں نے 30 مختلف کوشچنس بنا دی اور اس میں سے رینڈملی ہر اسٹوڈنٹ کو 10 کوشچن مل رہے ہیں, آٹو چیک بھی ہو رہے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں ایکسپیکٹڈ ہیں. اسائنمنٹ آپ کو دی جا سکتی ہے, ریجنریٹ پیپر دیا جا سکتا ہے, امپلیمنٹیشن دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس قسم کی چیزیں جس کا کنکریٹ پروف ہو اور جو کہ آپ کے لیکچر کے ساتھ لنکڈ ہو. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ میرا ارادہ ہے. جی جی بہت اچھا آئیڈیا ہے سر. میرے خیال میں یہ جو ریسرچ کی اس کی کرنا اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا, ایک تو یہ ہے سر ہم ریلیکس مائنڈ کے ساتھ کام کر سکتے ہوں گے, اور دوسری اپنی آپ سیلف لرننگ ہماری ہوگی. یس فیوچر میں ریسرچ میں بھی ہمارے جو ریسرچ آ رہا ہے اس میں بھی ہیلپ فل ہوگا. اسی ایگزیکٹلی. کو ہر سر ہم پریزنٹیشن بنا کر یس پریزنٹ بھی کریں, یس یس ایک بالکل یہ اسائنمنٹ اسسمنٹ ہو سکتے ہیں. بالکل. میں یہ بھی یہ کہہ اچھا سکتا ہوں ہے آخر سر. میں, میں آپ کو ویٹ زیادہ دینے کے لیے یہ بھی کر سکتا ہوں کہ یار مثال کے طور پہ اس 2 مہینوں میں ٹوٹل لیٹ سپوز 8 ویکس ہیں, تو پاسبلی 8 ویکس میں 5-6 پیپرز ری امپلیمنٹ بار بار آپ نے کیے, کام ٹف ٹائم ہوگا. آخر میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے جو 6 پیپرز پریزنٹ کیے تھے انہی کی ایک سمری پریزنٹیشن بنا اور اس کے الگ سے مارکس. یعنی اسی چیز میں آپ کو پختوں کے وہی کناتا اوم راتا اومبا لگوندے کی دیشی تاسو زبد خکارم کو تاسو ودون انشاءاللہ پریکٹس وشي د په باندې تاسو باغ آنلاین لیکچر بم ہوئے, نیٹ بم ہوئے, پریزنٹیشنز او ماغه کې بدله پیپر هم درکم او ماغه کې با پریزنٹیشن. نو زما خیال دی it will be extremely helpful even for your future research. بالکل سر, بہت بیسٹ آئیڈیا ہے سر. ارشما شبیر کا کوشچن ہے, آن لائن کوئزز میں سر کبھی انٹرنیٹ کا ایشو ہو جاتا ہے یا لائٹ. ہاں ارشما کا بہت ماشاءاللہ ویلڈ پوائنٹ ہے, بہت ویلڈ ہے. آن لائن کوئز کا میرے پاس آپشن تھا لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا. کیوں نہیں مان رہا تھا یہ مجھے نہیں پتا, لیکن ارشما نے ایک اس کا ایشو بتایا کہ میں نے ابھی آن لائن کوئز دی, اور مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے ایک اسٹوڈنٹ جان بوجھ کر کہے کہ یار لائٹ چلی گئی اپنے آپ کو بچا لے, یا ہو سکتا ہے واقعی لائٹ چلی جائے.
تو اس کو اسیس کرنا ذرا مشکل ہے. تو میرا خیال ہے اس سے اچھا یہ ہے کہ آن لائن کوئز کی بجائے وہی چیز میں وربلی لوں. مثلا میں ارشما کو کہوں کہ ارشما اب آپ کا نمبر ہے، بتاؤ کہ لیٹ سپوز کوریلیشن اور کنولوژن میں کیا فرق ہے، اور اس جو جو جب وہ کہے یس سر آئی ایم ریڈی تو میں ریکارڈنگ کا بٹن دبا دوں کہ اس نے یہ آنسر دیا تھا. اگر وہ صحیح ہے تو اپنے پاس اسی وقت لائیو. اگر اس دوران خدا نخواستہ رشما شبیر کی لائٹ چلی گئی، انٹرنیٹ نہیں ہے، اور وہ 10 منٹ بعد جوائن کرتی ہے، ایون دین آئی ہیو آپشن کہ اس کو میں اسیس کر سکوں. یا اگر کوئی خدا نخواستہ ایک آدھ فاٹا کا بندہ بالکل ہمیں جوائن نہیں کر سکتا تو اس کو میں ایون ایک نیکسٹ کلاس میں یا اسپیشلائز لیکچر میں سر پدے ٹائم پدے روز زمون کلی کے یا دغا کی بلائٹی خیر ہے تھوڑی سی میں تکلیف کر لوں گا، میں اس کی خاطر اس وقت اس ٹائم پہ چلا جاؤں گا اور اس سے اسسمنٹ لے لوں گا تاکہ اس کا بھی نقصان ہو. تو اس قسم کی چیزیں ہیں. میرا خیال ہے آپ سب اس سے وہ ہیں ایگریڈ ہیں. کوثر علی نے کہا سر لیکن یہ جو 2 اسائنمنٹس ہو چکی ہیں اس کا کیا ہوگا؟ ہمیں تو اسائنمنٹ کا پتہ نہیں تھا اور نہ پراپر انٹرنیٹ فیسلٹی. کوثر علی میں بتا چکا تھا میرا خیال ہے بہت پہلے سی آر کے ذریعے سے بھی سب کچھ. انٹرنیٹ ایشو ایک الگ ایشو ہے، اور پتہ نہ ہونا میرا خیال ہے بڑی غلط بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں تھا، سب کو پتہ تھا انٹرنیٹ کا ایشو تھا. ہاں یہ مانتا ہوں آپ کا، لیکن اس وقت تھا. تو بہرحال اسائنمنٹ جو 2 ہو چکی ہیں اس کو میں ون اینڈ جسٹ فرسٹ اینڈ لاسٹ دفعہ میں اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر رہا ہوں. لیکن آپ بلیو کریں یا نہ کریں مجھے اس کی جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی کہ آپ نے چونکہ یہ ساری چیزیں آن لائن سافٹ ویئر کے ذریعے سے واچ بھی ہو رہی ہیں، ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں، اور مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیوں اس کو ایکسٹینڈ کیا. آئی ہوپ کہ آئندہ آپ مجھے کوئی اس قسم کا وہ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. سو پہلی 2 اسائنمنٹ جو ہیں اس کو سی آر آپ سن رہے ہیں مجھے نا؟ جی سر. کتنے دن دوں؟ آج کی بھی اسائنمنٹ ہوگی پھر؟ آپ کی مرضی سر. میرے خیال ویک اینڈ تک، نیکسٹ ویک تک انشاءاللہ ہو جائیں گے. میں آپ کو ایک پہلا والا تھوڑا سا لینتھی ہے سر. 21 تاریخ پہلا سنڈے والا کو 12 لینتھی ہے. بجے تک دے دوں پہلی دونوں اسائنمنٹس کے لیے. تھرڈ اسائنمنٹ نہیں ہوگا سر؟ ہوگا نا، وہ بھی ہوگا نا. پہلا والا اسائنمنٹ سر تھوڑا سا لینتھی ہے سر، باقی 2 شارٹ ہے. تو بتائیں نا، مجھے بھی بتائیں. بات ہم سب لگو خیر کرنا. پہلے اسائنمنٹ کے لیے سر میرے خیال میں نیکسٹ اتوار تک، اور باقی 2 جو ہے کمنگ اتوار تک. اصل میں جتنا وہ کروں گا آپ کو ہر ہفتے کی جو چیزیں وہ چیزیں زیادہ ہوتی جائیں گی، اس کا کیا کریں گے؟ اچھا ایک سیکنڈ، ایک کام کر لیتے ہیں. اسائنمنٹ نمبر 2 جو ہے آپ کو جو میں نے دی ہے اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں کب تک کر دیں؟ یہ والا اسائنمنٹ اور جو نیا دے رہے سر یہ نیکسٹ اتوار تک کر لیں گے، نیکسٹ سنڈے تک. اور پہلی اور اسائنمنٹ؟ ہاں پہلی اسائنمنٹ اور نیکسٹ ویک جو اسائنمنٹ ہوگی وہ انشاءاللہ نیکسٹ اتوار تک ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ ایک کام کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اینی آئیڈیا؟ 2 3 is Sunday and 1 for next Sunday. اچھا ٹھیک ہے. 2 3 جی. ارشما کیا کہہ رہی ہے؟ اوور آل 3 weeks ٹھیک ہیں 3 اسائنمنٹ کے لیے. ارشما کہہ رہی ہیں 2 اسائنمنٹ اس ویک کر دیں، ایک نیو اور ایک اولڈ، اور 2 اسائنمنٹ نیکسٹ ویک کر لیں گے. ٹھیک ہے. کوثر کہتا ہے 3 weeks دے دیں، اور سمیت کہتا ہے 2 and 3. کوثر پھر کہہ رہے 3 weeks دے دیں سر. ٹھیک ہے. اوور آل 3 weeks and 3 assignments. السلام علیکم انسپیکٹر. اللہ تاسو ټول ملوئے. ہاں انسپیکٹر سر 3 weeks.
ہاں اچھا اور کوئی کوشچن کسی کا؟ جی گائز اگر کسی کا کوئی کنفیوژن کوشچن ہے ابھی ٹائم ہے, کائنڈلی کوشچن کریں. کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے انشاءاللہ سر. نور اللہ سر میٹلیب کی جگہ اگر ہم پائتھون پہ کام کر لیں. جی میں آپ کو اجازت دے دی, آپ کی مرضی, پائتھون یوز کرو یا میٹلیب یوز کرو. جی سر. سر پائتھون پہ بھی امپلیمنٹیشن اتنی ایزی ہے جتنی میٹ لیب پہ, کیونکہ ہم سر پائتھون میں امیج پروسیسنگ کے حوالے سے ہمارا بالکل زیرو ایکسپیرینس ہے. تو اگر آپ ہمیں ایک دو لنکس شیئر کر دیں جو ہمارے لیے ہیلپ فل ہوں, یا اگر ایک ہم پوری ڈیڈیکیٹڈ سر کلاس لے لیں پائتھون اور پریکٹیکل ورک پہ پائتھون اور امیج پروسیسنگ سے, تو ہمارے لیے سر بہت ایزی ہو جائے گا. اور سر کوئی اچھا. اگر ڈاکومنٹیشن ہو پائتھون 3 انسٹالیشن کی لے, کیونکہ سر میں نے 4-5 دفعہ کیا وہ ایرر آ رہا ہے پائتھون 3 نہیں پہ. انسٹالیشن تو ہو جاتی ہے, اناکونڈا انسٹال کرو اس سے ہو جائے گی. انسٹالیشن آپ کی بات صحیح ہے, اناکونڈا کر لو ہو جائے گی. اور میرے پاس کچھ اس کی بہت اچھے لنکس ہیں, اور اس میں اگر آپ وہ دیکھ لو تو آپ کی ساری کوڈنگ گپ آپ نظر آئے گی. آدھے گھنٹے کا کام ہے. وہ لنکس میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر بھی کر دوں گا, اور اس پہ ایک ہلکا سرسری سے ایک ٹچ اس کو میں دے دوں گا. صحیح. یس سر, تھینک یو سر. A1 یس سر. ہاں لیکن یہ جو یہ جو تھی نا فیچر ایز انٹرسٹ پوائنٹ اینڈ کارنرز, یہ آپ نے میٹ لیب میں ہی کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, اس طرح صحیح یہ ہے. جو ہیرس کارنر ڈیڈکشن تھی جو لاسٹ آپ نے جی پوسٹ کی ہے. جی جی, یا چلو اوپن آپشن ہے یار, جو کرتے ہو ٹھیک ہے. اوکے سر. سی آر جی سر. اس طرح کرتے ہیں, ایک کام کر لیتے ہیں میں آپ کے فائدے کے لیے نا, کہ کیا کریں کیا نہ کریں, کیسے مشکل ہے. ٹھیک ہے, سی آر جی سر. اس ویک ہم ایک اور کلاس کلیم کر سکتے ہیں. بالکل سر, ویکینڈ میں کر سکتے ہیں, فرائیڈے اچھا سیٹرڈے سنڈے. ٹھیک ہے, اس طرح کر لیتے ہیں کہ اسٹوڈینٹس آپ سب نے, میں انشاءاللہ تھوڑا سا ہوم ورک کرتا ہوں. اس طرح کرتے ہیں کہ ایک کلاس ایک اور ہم اس ویک لیں گے. کلاس لینے کا مقصد یہ کہ شارٹیج ہے کلاسز کی, اس میں میں جسٹ آپ کے ساتھ ڈسٹینس لرننگ کے لنک شیئر کر دوں گا. آج کی جو کلاس ہے یہ پریویس کی بیس پہ, اسائنمنٹس کی بیس پہ ڈسکشن ہے, اس کا نام ہم نے دیا. نیکسٹ کلاس جو ہے اس میں ہاف ٹرانسفارم ہاف ٹرانسفارم کے بارے میں ڈسکشن کروں گا. اور اس کے مطلب نیکسٹ کلاس میں مٹیریل بھی شیئر کر دوں گا, اور پائتھون کے لنکس بھی شیئر کر دوں گا, اور تقریباً ایک 20 سے 25 منٹ آپ کو میں نیسیسری کوئک گائیڈ لائنز دے دوں گا. ٹھیک ہے, پھر آپ کی مرضی, آپ اس کو جب جس وقت ٹائم ملے پریپیئر کرنا چاہیں پریپیئر کر لیں. یہ صحیح ہے. بالکل صحیح ہے سر. وہ ہمارے یعنی یہ آج 3 آورس کی کلاس کاؤنٹ ہو جائے گی, وہ بھی ایک 3 آورس کی کلاس کاؤنٹ ہو جائے گی, تو ہمارے کریڈٹ آور جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے,
इन द मीन वाइल मैं थोड़ी सी टेक्निकल ये करूंगा कि आपको एडवांटेज देने के लिए मैं जो स्पेशल डोमेन यानी जो ये फिल्टरिंग वाली पहली असाइनमेंट है इसको मैं यहाँ से डिलीट करके इसको मैं रीजनरेट कर लूंगा असाइनमेंट 2 के नाम से अभी। सही है? सही है सर। इसको असाइनमेंट 2 में कर दूंगा, यानी असाइनमेंट 1 जो है वो असाइनमेंट 2 हो जाएगी पहले वाली, इसको मैं रीजनरेट कर दूंगा डिलीट करके। जिन लोगों ने सबमिट की हुई है ऑलरेडी उनके नाम में अपने पास नोट कर दूंगा ताकि उनको थोड़ा क्रेडिट मिले। और काइंडली मसलन अरिश्मा है, हुमैरा सरदार हैं, सुनीला हैं और मुसाफिर है। आई थिंक इन्होंने कुछ ने ईमेल और कुछ लोगों ने ऑनलाइन की थी। तो अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ प्लेजरिज्म है या कोई मसला है तो आप इसको दोबारा सबमिट कर दें जिन्होंने की भी हुई है, यानी प्रॉपर वो असाइनमेंट 2 काउंट हो जाएगी। इन लोगों को पहले असाइनमेंट सर मैंने भी सबमिट करवाई थी, थोड़ी सी लेट करवाई थी लेकिन करवाई ठीक है, आप दोबारा सब कर लें, मेरे पास इनबॉक्स में है। ठीक है सर। मैं असाइनमेंट स्पेशल डोमेन जो बड़ी लंबी चौड़ी असाइनमेंट्स हैं इसको मैं असाइनमेंट 2 का नाम दे दूंगा, ऑनलाइन असाइनमेंट 2। ठीक है, और इसको इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा कर दूंगा, मैं प्रोबेबली इसके लिए 2 वीक्स का टाइम कर दूंगा या हो सकता है 3 वीक्स कर दूं, देखूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आपकी ये जो रिलेटेड यानी जिस असाइनमेंट का कल रात तक का टाइम था इसको मैं 1 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, सही है सर, थैंक यू सर। और जो मैं इंशाल्लाह कल परसों उम्मीद है जो मैं क्लास लूंगा उसमें हाफ ट्रांसफॉर्म आपका टॉपिक होगा, HOUGH हाफ ट्रांसफॉर्म, और वहां पर मैं आपको तीसरी असाइनमेंट दे दूंगा। सही है सर, थैंक यू सो मच सर। यानी ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड रखूं, आपको पता पहले से हो कि अभी से नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन जिन लोगों ने असाइनमेंट 1 और 2 पे काम नहीं किया वो अभी से फौरन, इससे पहले कि आप तीसरी असाइनमेंट का वेट करें, अभी से काम शुरू कर दें ताकि आप पे लोड कम हो। सही है इस तरह? बिल्कुल सही है सर, थैंक यू सो मच सर। अरिश्मा, जो जिन्होंने असाइनमेंट ऑलरेडी जमा की है उनके, जैसे मैंने कहा ना, आपका नाम और इन लोगों के मैंने अपने पास नोट किए हुए हैं, इनको थोड़ा सा मैं फेवर दूंगा। आप लोगों ने जी दोबारा सबमिट करनी होगी इसको एज अ फ्रेश असाइनमेंट। अरिश्मा ने, नूरुल्लाह ने, मुसाफिर ने, हुमैरा ने, सुनीला ने, आपने दोबारा इसको नई डेट के साथ वो करना होगा। आज दो अगर आपने सही काम किए तो आपको, चूंकि आपने पहले सबमिट की हुई थी, दोबारा करेंगे, आपको थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं पर इसका क्रेडिट दूंगा। दोनों असाइनमेंट्स में जिन्होंने टाइम पे जमा किए हैं और अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड और क्वालिटी है, उनको थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं पर क्रेडिट लाजमी दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, ताकि आप में और लेट सबमिशन में थोड़ा सा फर्क हो। ठीक है, और कुछ? सो मेरा ख्याल है सारे, द बॉल इज नाउ इन योर कोर्ट। सो हमारा आपका मुआहदा ये हुआ कि मैं असाइनमेंट 1 को डिलीट करके रीजनरेट करूंगा। असाइनमेंट 1 जो है वो हो जाए, असाइनमेंट 2 असाइनमेंट 1 हो जाएगी। फीचर्स एज इंटरेस्ट पॉइंट एंड कॉर्नर, ये वाली असाइनमेंट जो है ये आपकी संडे, इस संडे को हम वो कर देंगे। और स्पेशल डोमेन वाली जो बड़ी असाइनमेंट है इसको मैं सेकंड या थर्ड वीक पे ले जाऊंगा, और जो कल या परसों वाली क्लास है इसको मैं सेकंड वीक पे ले जाऊंगा। सो एक वीक, दूसरा वीक और तीसरा वीक, आपको 3 वीक, 3 असाइनमेंट्स का टाइम मिल जाएगा ओवरऑल। लेकिन उसके लिए फिर मुझे जरा सा शो ऑफ करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्लास कल या परसों या तरसों, वो मैं CR को कह दूंगा। वो क्लास पूरी क्लास काउंट होगी, उसमें मटेरियल भी होगा, और मतलब आपको एडवांटेज देने के लिए मुझे एक नई क्लास लेनी पड़ेगी, एक्टिंग करनी पड़ेगी, और उसमें मैं आपको फिर तीसरी असाइनमेंट दे दूंगा। तो हमारा वो सिलसिला भी चला वो हो जाएगा, आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी, आपको टाइम भी मिल जाएगा, और हमारी क्लास भी काउंट हो जाएगी। एग्रीड है सब? खुश हैं? थैंक यू सर, बिल्कुल एग्रीड सर, 100%, थैंक यू सो मच। तो फिर डिटेल में मैं CR को भी इंशाल्लाह बता दूंगा। बस आप बच्चों इस तरह करो कि ये मत देखो असाइनमेंट 1 क्या है और 2 क्या है और 3 क्या है, बस जल्दी जल्दी से जो आपकी मिसिंग 2 असाइनमेंट्स हैं उन पे काम शुरू कर दो। जिन लोगों ने 2 असाइनमेंट्स यानी स्पेशल डोमेन और कॉर्नर फीचर वाली जिसकी कल डेडलाइन थी नहीं की, वो फौरन कर दें। जो कर चुके हैं उनके लिए तीसरी असाइनमेंट्स होगी रिलेटेड टू
चलो वो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। बस ये इन दो लेक्चर्स को सही तरीके से पढ़ लें, इनका मटेरियल भी कर दें। आगे की जो क्विज़ेस वगैरह होंगी जो मैं ऑनलाइन पूछूंगा वो इन्हीं मटेरियल से होगी। पॉसिबल ये जो बड़ी वाली असाइनमेंट है ना, ये असाइनमेंट 1 स्पेशल डोमेन, इसमें से अच्छा खासा मैंने 10 से 20 मार्क्स की असेसमेंट लेने का मैं इरादा रखता हूँ। 10 to 20 मार्क्स, यानी एक ही गो में नहीं, हो सकता है 5 मार्क्स की एक क्विज लूँ, 5 मार्क्स की रिकॉर्डेड वो लूँ, तो इसमें मैं अच्छा खासा असेसमेंट का इरादा रखता हूँ। अगर आपकी सही तरीके से इसमें अबूर हासिल है तो आप मुझसे अच्छे मार्क्स ले लेंगे। तो इसको जरा सही तरीके से असाइनमेंट 1 पे आप तवज्जो दें। जिन्होंने की भी हुई है वो दोबारा रिवाइज करें। इसी में से मैं आगे क्विजेस भी लूंगा, और जो कर चुके हैं वो जितने मैंने लिंक्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं या जो मैं आपको स्लाइड्स दे चुका हूँ उनको सही तरीके से रिपीट करें। मैं आपको नेक्स्ट पॉलिसी भी बताने वाला हूँ कि मैं मतलब क्या क्या मजीद करूंगा क्विजेस में जो होंगी ना, मैं जो क्विजेस लूंगा। बस ये याद रखें, अभी तक का जितना काम हो चुका है इसमें ज्यादातर मेरा इरादा ये कि मैं आपसे ऑनलाइन लाइव क्विजेस में रिकॉर्ड करूं। सो अभी तक का जो काम है इसको सही तरीके से आप प्रिपेयर कर लें। अभी के बाद वाला जो काम होगा उसमें मैं ये इरादा रखता हूँ कि उसमें आपको मैं रिसर्च पेपर, री इम्प्लीमेंटेशन, कोड जनरेट करना, प्रेजेंटेशन करना, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व करूंगा। सो रूल ऑफ थंब ये कि अभी तक का काम क्विजेस और टेस्टों के लिए काम होगा ज्यादातर, मैक्सिमम, और अभी के बाद वाला जो लेक्चर्स होंगे उसमें रिसर्च पेपर और इम्प्लीमेंटेशन और प्रेजेंटेशन, उन चीजों को हम इन्वॉल्व करेंगे। सो यू हैव नॉट गोल्डन टाइम के इस असाइनमेंट्स को पढ़ें भी और तैयारी भी करें। आई थिंक आप समझ में हैं। फिर भी किसी को कोई मसला है तो कह GCR क्लियर है इंशाल्लाह सर। कोई क्वेश्चन हो इंशाल्लाह फिर हम कोऑर्डिनेट करेंगे सर। सो मेरा ख्याल है इस लेक्चर को मैं फिर मटेरियल अपलोड नहीं करता, क्योंकि मैंने मटेरियल अपलोड कर दिया तो फिर आप फंस जाएंगे। तो हमारा ये लेक्चर हम इसको ही नाम देते हैं कि इट्स अबाउट योर पास्ट असाइनमेंट्स एंड प्रीवियस लेक्चर्स क्वेश्चन आंसर्स। उस पे हमने ये पूरा टाइम गुजारा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं मटेरियल अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं अभी अपलोड कर दूं फिर उसमें आप और ज्यादा फंस जाएंगे। सो मैं यहाँ पर इसको वाइंड अप करता हूँ और विश यू बेस्ट ऑफ लक। सही तरीके से तैयारी करें। जिन फाटा के लोगों को मसला है उनको भी चांस ये कि आराम से डाउनलोड करें और इसको वो करें, तैयार करें। अगर आपको जिस दिन क्लास में मैं टेस्ट या ऑनलाइन क्विज देने का इरादा रखता हूँ आप प्रिपेयर्ड न हो, मुझे एडवांस में बता दें कि सर जखो देर रोज बांधे नए मुजगार जब प्लांके टाइम प्लांके रोज, तो मैं आपके लिए खैर है उसके लिए 2 या 1 लोगों के लिए अलग से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट असाइनमेंट ऑनलाइन सेशन रख दिया करूंगा, तो आपका नुकसान भी इंशाल्लाह नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा भी कोई मसला हो तो आप मुझे ऑनलाइन पोस्ट भी कर सकते हैं गूगल क्लास में, या CR को भी कह सकते हैं। बहुत ज्यादा इशू है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मोबाइल SMS भी कर सकते हैं। सिचुएशन ऐसी है कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मीडियम आप इस्तेमाल करते हैं, वेदर ईमेल, वेदर गूगल क्लास, वेदर व्हाट्सएप, वेदर टेक्स्ट मैसेज, व्हाटएवर, मैं आपको अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्ड करूं ताकि आपका कीमती टाइम जाया ना हो। कोई और क्वेश्चन है तो पूछें इससे पहले कि मैं इसको वाइंड अप करूं। ऑल एग्रीड? जी सर, एग्रीड। CR मुझे एब्सेंट स्टूडेंट लिस्ट भेज दें और व्हाट्सएप पे। और थैंक यू वेरी मच। सर मैं जरा आप, थैंक यू सर। मैं थैंक यू। अस्सलाम।